اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وضو کرنا بھی عبادت ہے، اور وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات ہو چکے تھے۔ وضو کے کچھ مکروہات ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کرنا یہ مکروہ ہے، تو مسجد کے اندر وضو نہ کریں۔ ناپاک جگہ ہے، ایسی جگہ باہر بیٹھ جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہاں چھینٹے اڑ کر کپڑوں پہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے، کپڑے ناپاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کلی کرتے ہیں، کلی یا تھوک ڈالتے ہیں تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے قبلے کی طرف نہ پھینکے، نہ تھوک پھینکے نہ کلی پھینکے، تو یہ بھی عمل مکروہ ہے۔ جب ہم منہ پہ پانی مارتے ہیں تو اتنے زور سے نہ مارے کہ چھینٹے اڑ کے اس ہاتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کپڑوں پہ چلے جائیں۔ اگر زور سے ماریں گے پانی تو ہمارے منہ پہ تو اتنا آئے گا یا نہ آئے تو دوسروں پہ چلا جاتا ہے۔ ناک صاف کریں تو دائیں ہاتھ سے ناک صاف نہ کریں بلکہ بائیں ہاتھ سے کریں، تو یہ بھی ہے، اگر ہم دائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں گے تو یہ عمل مکروہ ہو جائے گا۔ پانی زیادہ خرچ نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹی کھول کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور پانی جا رہا ہے۔ شریعت میں کم از کم وضو کے لیے یوں سمجھے جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک مگھا ہے جس سے ہم نہاتے ہیں، مگھا، تو اتنا پانی سنت ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اتنے پانی سے وضو کریں جو ایک مگھا ہو جائے، تو یہ آسان ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں اگر سنت طریقے عمل کریں تو ایک مگھے سے بھی کم پانی خرچ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے کلی کرنی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے اور دوسرے ہاتھ میں ڈال کے پھر کلی کرتے۔ جو لوٹا یا برتن تھا اس کو علیحدہ رکھ کے پھر کلی کرتے، تو پانی بند کر کے۔ آج ہم بھی اگر جو ہمارا بایاں ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمارا ہاتھ ٹوٹی پہ ہو اور دایاں ہاتھ نیچے ہو، ٹوٹی کھول کے چلو بھر لیا، کلی کر لی اور یہاں ٹوٹی بند کر دی، پھر ٹوٹی کھول کے چلو بھر لیا، پھر ٹوٹی بند اور کلی کر لی۔ اسی طرح 3 بار کرنا ہے۔ اسی طرح ہم ناک میں پانی بھی ایسے ٹوٹی کھول کے چلو میں پانی لے کے ہم ناک میں پانی 3 بار ڈال دیں تو 3 چلوں میں ہماری کلی بھی ہو گئی اور ناک میں پانی بھی پہنچ گیا۔ ٹوٹی کھول کے چلو میں پانی لے کے ٹوٹی بند کر کے دونوں ہاتھ اس طرح کر کے ہم پیشانی پہ پانی ڈال دیں اور پورے منہ پہ اچھی طرح مر لیں۔ اسی طرح 3 بار کریں گے ہمارا منہ اچھی طرح دھل جائے گا، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ اور جب ہم بازو دھوتے ہیں تو ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ بازو ٹوٹی کے نیچے ایسے کر کے ایسے رگڑتے ہیں، تو سنت طریقہ تو یہ ہے کہ چلو میں پانی لے کے اس طرح آدمی کرے، اسی طرح اچھی طرح مسل لے بازو کو۔ تو یہ بھی ایسے ٹوٹی کھول کے چلو میں پانی لے کے ٹوٹی بند کر کے ہم ایسے کر کے 3 بار یہ بازو 3 بار یہ بازو، تو 6 چلوں سے ہمارے بازو پہ دھل سکتے ہیں۔ مسح کرنے کے بعد ہمارا وہ ہاتھ جو دایاں ہاتھ ہے وہ ٹوٹی پہ پہنچ جائے گا، بایاں ہاتھ سے ہم جو ہے اپنے پاؤں دھو لیں، تو اس طرح کرنے سے ایک مگھے سے بھی پانی کم لگے گا ہمارا، اور سنت طریقے پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ یہ تصور کر کے ہم وضو کریں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو کرتے تھے، تو پھر وضو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے کہ جس طرح آج میں وضو کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوٹے سے پانی ڈالتے چلو میں، پھر لوٹا رکھ دیتے، پھر جو ہے اپنا عمل کرتے۔ یہ تصور کر کے ہم اگر وضو کریں تو وضو کرنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ تو وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہم ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، پانی جا رہا ہے، ایک مگھے کی بجائے تقریباً 1 بالٹی فل، بلکہ بالٹی سے زیادہ پانی چلا جاتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے اس طرح ہم دنیاوی باتیں کرتے ہیں، تو دنیاوی باتیں کرنا بھی وضو میں یہ مکروہ ہے۔ کوئی ملکی حالات پہ بات کر رہا ہے، کوئی گھروں کی باتیں کر رہا ہے، کوئی بستی کی کوئی علاقے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسی وضو کے درمیان دعائیں پڑھی جاتی ہیں جو مسنون دعائیں ہیں، دنیاوی باتیں آدمی نہ کرے، تو یہ بھی عمل مکروہ ہے۔ وضو کرنے کے بعد کچھ احادیث میں دعائیں آئی ہے، جیسے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، بعد میں دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی دعا ہے۔ اور دوسری دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ بھی دعا ہے۔ اور وضو کے آخر میں دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی ثابت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ بھی دعا ثابت ہے۔ تو اس کو فقہاء نے ترتیب دی ہے کہ شروع میں جب ہم دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب منہ دھو لیں تو جب بازو شروع کریں تو اس وقت پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔
اور جب ہم وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد ہم دعا پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھ لیں پوری۔ تو یہ اس ترتیب سے فقہاء نے اس کو ترتیب دی ہے۔ البتہ جو ہم وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اشہد و شہادت جب کہتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن فقہاء نے اس کو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کر لیتے ہیں تو اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خطبات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے اس میں شہادت کا ذکر آتا تو انگلی کا اوپر اشارہ کرتے۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، منہ سے بھی ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور اشارے سے بھی کہ اللہ ایک ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ، کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور وہی اشارہ ہم انگلی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی کام کہتے ہیں، دور والے کو کہتے ہیں نا، وہ کام کر کے تو ہاتھ کا اشارہ بھی کرتے ہیں، منہ سے بھی بولتے ہیں کہ یہ کام کر کے، اور اس کام کا اشارہ بھی کر دیا۔ تو نماز میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ جب آتے ہیں تو انگلی کا اشارہ اوپر کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ جب یہ ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو انگلی کا اشارہ جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں، نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو وضو کے بعد اگر اس طرح کوئی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، شہادت میں ہم منہ سے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور انگلی کا اشارہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی عمل مستحب سمجھ کے کرتا ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب وضو فرما لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف دیکھتے، آسمان کی طرف دیکھ کے دعا پڑھتے، تو یہ بھی ثابت ہے۔ کل سے انشاءاللہ بیان کریں گے کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔